بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بگرام ایئر بیس سے متعلق افغانستان میں سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد اس فوجی اڈے کی روشنی پہلی مرتبہ روشن کی گئی ہے۔ افغان سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بگرام بیس پر چینی فوجیوں کی موجودگی کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم طالبان کی جانب سے ان خبروں کی تردید سامنے کی جا چکی ہے۔ بگرام کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بیس کی روشنیاں امریکی آرمی کے انخلاء کے بعد پہلی بار آن ہوئی ہیں اور اڈے پر کچھ آوازیں بھی سنی گئیں، جبکہ وہاں ایک ہوائی جہاز بھی دیکھا گیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس وقت چینیوں سمیت کوئی غیر ملکی فوجی موجود نہیں ہے، اور جہاں تک بیس پر لائٹس کا سوال ہے، وہ امارات اسلامیہ کی افواج نے روشن کی تھی۔ واضح رہے دوستوں کہ گزشتہ مہینے بعد امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کی افغانستان میں سب سے بڑی امریکی فوجی تنصیب سے دستبرداری کے چند ہفتوں بعد چینی فوج بگرام ہوائی اڈے منتقل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ چینی آرمی امریکہ کی طرف سے خالی کردہ فوجی اڈے بگرام پر فوج تعینات کرنے کا جائزہ لے رہی ہے، تاہم اس حوالے سے چین کے سینئر عہدیداروں نے کوئی بات نہیں کی کہ آیا وہ بگرام اڈے کا انتظام سنبھالنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ البتہ چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکی جنرلوں اور قانون سازوں نے صدر جو بائیڈن کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس اڈے کو نہ چھوڑیں، جو کہ چائنا کی مغربی سرحد پر سب سے بڑی امریکی سہولت ہے، لیکن اس کے باوجود اس اڈے کو بھی خالی کر دیا گیا۔ افغان فلمز کے نئے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ وہ اس ادارے کے ذریعے افغانستان کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ڈائریکٹر جاوید افغان نے کہا کہ جو یہاں پر پہلے سے کام کر رہے تھے اور جو اہل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ہم اکٹھے آگے بڑھ سکیں اور لوگوں اور دنیا کو افغانستان کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ انہوں نے ادارے کے اہلکاروں کی تعداد بڑھانے اور نئی فلمیں بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوستو، افغان فلمز حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے جو سن 1968 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس ادارے نے افغانستان میں سینما انڈسٹری کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کی حکومت میں اس ادارے کے تحت کس قسم کی فلمیں بنائی جائیں گی اور کیا سینما گھر کھولنے کی اجازت ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس سے پہلے صحرا کریمی افغان فلمز کی سربراہ تھی، تاہم طالبان کی حکومت آنے کے بعد جواد افغان کو ادارے کا نیا ڈائریکٹر تعینات کیا گیا ہے۔ طالبان کے کابل پر قبضے کے 2 دن بعد ہی صحرا کریمی اپنی فیملی کے ہمراہ یوکرین چلی گئی تھیں۔ کیلیفورنیا میں کیمرون ایئر پارک اسٹیٹ میں 100 گھر ایک یا ایک سے زائد ہوائی جہاز کے مالک ہیں۔ کیلیفورنیا امریکہ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں عام افراد بستے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر پارکنگ علاقے ہوائی جہازوں سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں بعض گھروں میں ایک سے زائد چھوٹے طیارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کا یہ علاقہ کیمرون ایئر پارک اسٹیٹ دوسری عالمی لڑائی کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہاں پائلٹ، شوقیہ ہوا باز اور دیگر افراد بسے ہوئے ہیں۔ یہاں تقریباً ہر گھر کے پاس کوئی چھوٹا طیارہ ضرور ملے گا۔ یہاں 124 گھر ہیں، جن میں سے 104 کے پاس اپنے ذاتی چھوٹے جہاز موجود ہیں۔ یہاں کی سڑکیں غیر معمولی طور پر چوڑی ہیں، جہاں ہوائی جہاز اور کاریں ایک ساتھ سہولت سے گزر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر روڈ ایئرپورٹ رن وے سے بھی وسیع ہیں۔ یہاں پر لگے بورڈ اتنے نیچے لگائے گئے ہیں کہ طیاروں کے بازو ان سے ٹکرا نہ جائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائشی اپنے دفتر بھی ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اور یوں روزانہ درجنوں ہوائی جہاز اڑتے اور زمین پر اترتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہاں گھر خریدنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے اور بعض مکانات کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ اگر کوئی گھر خالی ہو جائے تو اسی روز ہی فروخت ہو جاتا ہے۔ یہ گھر دوسری عالمی لڑائی کے پائلٹوں نے قائم کیے اور اس کے بعد ان کی اولاد نے بھی اسی شوقیہ ہوا بازی کو جاری رکھا۔
نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں میں فالج کا خطرہ عام بیماریوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ واشنگٹن یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایسے عمر رسیدہ مرض مریضوں میں جو شوگر، بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر یا دل کی دھڑکن کے مرض میں مبتلا ہوں اور کورونا بھی حملہ آور ہو جائے تو ایسے مریضوں کو فالج ہونے کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق کورونا کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہونے والے 20,000 مردوں پر کی گئی، جس میں 44% شوگر، 18% دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی اور 1/3 بلند فشار خون یعنی بلڈ پریشر میں مبتلا تھے۔ ان میں سے 281 کو دوران علاج ہاسپٹل میں ہی فالج ہوا، جبکہ ایسے مریضوں کی اموات کی شرح دگنی تھی۔ کورونا خون کی فراہمی میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے، بالخصوص دماغ کو خون مہیا کرنے والی شریان کو پتلا کر کے آکسیجن کی فراہمی کو کم یا منقطع کر سکتا ہے۔ اس سے قبل کورونا کی وجہ سے شریانوں میں دوڑتے پھرتے خون میں کلاٹس بننے کے عمل کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ کلاٹس سے خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، تاہم کورونا اس عمل کو اور بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ ابھی تک حل طلب بات ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، کورونا کی ہولناکیاں اور مضر اثرات سامنے آتے جا رہے ہیں، اور اب تک اس کورونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین انسانوں کی ایک بڑی آبادی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس لیے اس مرض سے بچاؤ کا واحد راستہ احتیاط اور SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہی ہے۔ روس کی ITMO یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے ایسے لیبل ایجاد کر لیے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن انہیں ایک خاص سکینر کی مدد سے دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ آج کل نقالوں سے ہوشیار کرنے والے ہولوگرافک سٹیکرز اور لیبلز بہت عام ہو چکے ہیں، لیکن وہ سب کے سب دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی جعلساز انہیں دیکھ کر ان کی ہو بہو نقل تیار کر کے صارفین کو دھوکہ دے کر اصل کمپنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نادیدہ لیبل تیار کرنے کے لیے ماہرین نے سلیکون پر مشتمل انتہائی باریک فلم استعمال کی جو بالکل شفاف ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے پر اس فلم میں باریک باریک چھید کر دیے گئے، جن میں سے چند سوراخوں کے اندر ایک خاص ترتیب سے ایک نایاب عنصر کے ذرات بھر دیے گئے، جبکہ باقی سوراخ خالی رکھے گئے۔ اس طرح ایک لیبل تیار ہو گیا۔ اس لیبل پر ایک مخصوص نظام سے منسلک سکینر کے ذریعے لیزر ڈالی جاتی ہے، جس سے ان سوراخوں میں موجود ذرات ایک منفرد رنگ سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یوں ایک شناختی پیٹرن بن جاتا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی کمپنی سے ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوری کی کمی کے ساتھ ساتھ آمدنی میں ہونے والے نقصانات اور سکولوں اور ریستورانوں کی بندش سے پیدا ہونے والی خوراک کی طلب میں بڑی رد و بدل کے سبب زرعی اور فوڈ منڈیوں کے مسلسل رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ آمدنی میں کمی نے کھانے کی حفاظت کو متاثر کیا ہے اور خوراک تک رسائی خطرے میں ڈال دی ہے۔ سب سے زیادہ متاثر غریب اور کمزور ہیں، کیونکہ وہ اپنی آمدنی کا اوسطاً 70% خوراک پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ بھوک سے متاثرہ افراد کی تعداد 2030 تک 840 ملین سے تجاوز کر جائے گی۔ ضروری ہے کہ ہم عالمی تجارتی تنظیم WTO کے طے شدہ قواعد اور ترقی پذیر ممالک کے غریبوں کے مفاد میں ان کو برقرار رکھنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے والی پالیسیوں سے گریز کریں۔ امریکہ میں ایک شخص نے ریسٹورنٹ سے کچھ کھایا پیا نہیں، لیکن پورے سٹاف کے لیے $5,600 ٹپ دے دی۔ ایک شخص ریسٹورنٹ میں آیا اور مینیجر کو طلب کر کے $5,600 کا چیک بطور ٹپ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پورے سٹاف میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ وہ کرسمس کی خوشیاں منا سکیں۔ انٹرنیشنل کلائمیٹ ایکشن نیٹ ورک ساؤتھ ایشیا سمیت مختلف اداروں نے حال ہی میں ایک تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق 2050 تک موسمیاتی تبدیلی کے باعث سطح سمندر میں اضافے، خشک سالی اور اناج کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوں گے۔
اور جنوبی ایشیا میں 6 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، جن میں بھارتی مہاجرین کی تعداد 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد ہوگی۔ جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، نیپال اور سری لنکا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقل مکانی کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ معیار کے تحت 2030 تک جنوبی ایشیا میں نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد 3 کروڑ 74 لاکھ اور 2050 تک 6 کروڑ 29 لاکھ ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں پنجابی زبان کی اہمیت ہے، لیکن پاکستان میں اسے کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ بتایا جائے کہ پنجابی کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں پنجابی زبان ختم کر دی گئی ہے اور اوپن یونیورسٹی میں اسے مضمون میں شامل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ بطور اختیاری مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں بھی کوئی پنجابی زبان میں بات تک نہیں کر سکتا۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اگر پنجابی زبان کو نصاب کا حصہ نہ بنایا گیا تو یہ بتدریج ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی اور برطانوی سائنسدانوں نے ایک عالمی تحقیق کے بعد انسانی آنتوں میں 1,42,809 جراثیم دریافت کیے ہیں، جن میں سے کم از کم 50% اس سے پہلے ہمارے لیے بالکل نامعلوم تھے۔ اسی تحقیق کے لیے 6 براعظم کے 28 ممالک سے انسانی آنتوں سے خوردبینی اجسام کے 28,060 مجموعے حاصل کر کے ان کا جینیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو ایک خلیے والے جانداروں بالخصوص بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی جینیاتی مشینری پر قبضہ کر کے انہیں اپنی نقل در نقل تیار کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ برطانیہ میں واقع یورپین بائیو انفارمیٹکس انسٹی ٹیوٹ اور ویلکم سنگر انسٹی ٹیوٹ کے تعاون اور اشتراک سے ہونے والی اس تحقیق کا مقصد انسانی آنتوں اور پیٹ کے نظام کو بہتر طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ انسانی بیماریوں کی زیادہ تر اکثریت کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ہماری آنتوں اور پیٹ سے ہوتا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں حکیم یا ڈاکٹرز ہر بیماری کا علاج معدے سے شروع کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر معدہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ معدے اور آنتوں میں خوردبینی اجسام کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنتوں میں ان جراثیم اور جرثوموں کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے، جس کا اثر ہماری صحت پر براہ راست پڑتا ہے۔ تحقیق آن لائن ریسرچ جرنل سیل کے تازہ شمارے میں دوستوں شائع ہوئی ہے، جسے آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔